کچھ ہمارے مشہور جو فیملی ولاگرز ہیں جن میں ڈکی بھائی بھی ہیں, جن میں رجب بٹ ہیں, جن میں سسٹرالوجی نام سے کچھ بہنیں ہیں وہ ہیں, اور دیگر کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا, ان کا آپس میں کچھ معاملات یوں چلے کہ کچھ لوگوں نے ان کو ایکسپوز کیا, اور ان کے ایکسپوز ہونے پہ نا کافی بدماشیاں بھی شروع ہو گئیں. سوشل میڈیا کی جنگ حقیقت میں بدل گئی. سیالکوٹ میں ٹک ٹاکر نے یوٹیوبر کو اغوا کر لیا. بندے کسی کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, کسی کو یہاں سے ملک سے بھگا دیا, کسی کے ابا جان کو اٹھا کے لے گئے. مطلب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں اور آپس میں نا ایک ٹرف وار ٹائپ کی چیز شروع ہو گئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ 3 ہمارے جو بھائی ہیں, ایک ڈکی بھائی, ایک رجب بٹ اور ایک اور جن کا نام ندیم نانی والا ہے, یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی کورس بھی لانچ کیا. اچھا, ان کو اس کورس میں بھی بیک لیش ملا. اس پہ بھی کئی لوگوں نے ویڈیوز بنایا کہ بھئی یہ کون سا کورس آپ بیچ رہے ہیں جو کہ آپ یوٹیوب الگوریدمز اور ان چیزوں کے اوپر اور فلانا, کہ آپ لوگوں کا کیا کلیم ٹو فیم ہے کہ آپ اس قسم کا کورس پڑھائیں. سو خیر, اس پہ بھی کافی بیک لیش ہوا. بٹ آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ فیملی ولاگنگ کے جو نیگیٹو اثرات ہیں جو کہ سوسائٹی پہ ہو رہے ہیں وہ کتنے سنگین ہیں. اگر یہ معاملہ چلتا رہا, ہمارے بچے یہ کانٹینٹ دیکھتے رہے, مجھے یہ بتائیں 15 سال کے بعد واٹ کائنڈ آف پاکستان ول بی لیفٹ. آپ یہی چلاتے رہیں, یہی پروگرام اسی طرح سے چلاتے رہیں, یہی چلتا رہے, لوگوں کو بتاتے رہیں, ان کو یہی رول ماڈل دیں, انہی کو بار بار ٹی وی شوز پہ لے کے آئیں, انہی کو آپ بتائیں کہ یار یہ تمہارے سب کچھ ہیں, اور یہی بتاتے رہیں کہ پیسہ کمانا از دی الٹیمیٹ گول. ہاؤ ایور یو ارن اٹ دیٹس ارریلیونٹ, بائی ہک اور بائی کروک پیسہ کمانا ہے. مجھے بتائیں 15 سال کے بعد وہ کیا پاکستان ہوگا. یعنی مطلب ویسے آئی ایم ویری آپٹمسٹک اباؤٹ پاکستان. ویسے میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں یار پاکستان میں بڑی خیر ہے, بڑی خیر ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, آپ نے اگر یہ 15 سال چلتا رہا, دیر ول بی نو پاکستان لیفٹ. اگر آپ نے اس کو ابھی بند نہیں باندھا, اگر ابھی آپ نے اسے کنٹرول نہ کیا, یو ول, آپ کی ساری نیشن, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اتنی گندی ویلیوز ڈال رہے ہو, اتنی گندی ویلیوز ڈال رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو یار پیسہ از کنگ, آپ کہہ رہے ہو پیسہ کماؤ, جو مرضی تمہارے ایتھکس موریلٹی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں, احادیث مبارکہ میں آ رہا ہے, قومیں برباد کس طرح ہوتی ہیں جب آپ کی ایتھکس موریلٹی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. پھر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا کہ آپ کیوں ایگزسٹ کرتے ہو. اینڈ اللہ ول ریپلیس یو. اللہ, آپ کو لگتا ہے کہ آپ قائم و دائم رہیں گے, نہیں, اللہ آپ کو ریپلیس کر دے گا. آپ نے کون سا سرٹیفکیٹ سائن کروایا ہوا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے فرشتوں سے کہ آپ پہ عذاب نہیں آئے گا. آپ, اللہ تعالیٰ ول ریپلیس یو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اگر تم وہ کام نہیں کرو گے جو اللہ نے حکم دیے, اللہ تمہیں بدل دے گا, تبدیل کر دے گا. سو ہمیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ہماری حکومت کو, جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پیمرا ہے, پی ٹی اے ہے, جتنے بھی ایف آئی اے ہے, خدا کا واسطہ ہے یار, یہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں اس پہ تھوڑا سا چیک لگائیں. میڈیا میں بھی رہا ہوں, میں نے بھی تھیٹر کیا, ڈرامے کیے ہیں, چھوڑ چھاڑ کے واپس آ گیا دین کی طرف. اگر آپ میڈیا میں سے ایتھکس کو نکال دیں, اس میں سے صفائی فساد کی اور کچھ کریٹ نہیں ہوتا. دیکھیں میڈیا میں بھی نا آپ کو ایتھکس پڑھاتے ہیں. ایون اگر آپ میڈیا اسٹڈیز پڑھتے ہو, وہ بتاتے ہیں یار آپ کے اندر ایتھکس ہونے چاہیے, کون سا کانٹینٹ دکھانا ہے, کون سا نہیں دکھانا. آج کل ہماری گورنمنٹ بات کر رہی ہے فیک نیوز کے بارے میں. یو گائز نو اٹ, یو گائز نو فیک نیوز کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے. وہ اور بات ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی فیک نیوز آتی ہوگی. دا فیکٹ آف دا میٹر از یو نو کہ جو بھی آل فال آپ نہیں کہہ سکتے آ کے, جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیک نیوز کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ نے معاشرے کے اندر بگاڑ کریٹ کرنا ہے اور آپ اس کو چیک نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے منہ اٹھا کے آپ آئیں, فون پکڑو, گھر کو دکھا دو اور اس پہ سے پیسے کماؤ, اور انہی کو پھر آپ ٹی وی پہ لے کے آئیں, انہی کو آپ اٹھانا شروع کریں, بلیو می دس ول بی ڈیزاسٹرس فار دی آرگنائزیشن آف پاکستان. مجھے بتائیں اوور 15 ایئرس, جسے میں پہلے بات کر رہا تھا, آپ کے ڈاکٹرز کون بنیں گے, آپ کے انجینئرز کون ہوں گے, آپ کے بیوروکریٹس کون ہوں گے, آپ کے جتنے بھی ایکچوئل جابز ہیں جو سوسائٹی کو ہیلپ کرتی ہے, فلانتھروپسٹ ہوتے ہیں, وہ کون ہوں گے. وہ تو آپ نے ختم ہی کر دیا نا, وہ تو آپ نے پوری کلاس ہی نکال دیا. یعنی کہ پوری ایک جنریشن کو آپ نے ٹرین کر دیا ہوگا کہ یار سارے لگ جاؤ ٹک ٹاکوں پہ. اور یہ پھر مجھے بار بار وہ صلاح الدین ایوبی کا کال یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے بغیر جنگ کے, آپ ان میں فحاشی اور بدکاری کو عام کر دو, خود بخود وہ اپنے خنجر سے خود مریں گے سارے. تو دس از ایگزیکٹلی ورڈ فار ورڈ ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ رائٹ ناؤ, اینڈ دس از دا الارمنگ تھنگ جو ہمارے سامنے ہے کہ اگر ہم نے اسے ابھی کنٹرول نہیں کیا, دس از گوئنگ ٹو بی اے ہیوج پرابلم.